ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے رحمت سے ڈھانپ لے، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچا لے، اور میرے دل کو تہمت کی تاریکیوں سے پاک کر دے۔ اے اپنے مومن بندوں کے لیے مہربان ذات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ اور اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے، اور ایسی منزل پر انسان خدا کے قریب آنا چاہتا ہے لیکن نہیں آ سکتا۔ ایک طالب علم نے، ایک اسٹوڈنٹ نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی خدمت میں اسی طرح سے ایک لیٹر لکھا اور اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے کہ میں آپ کی تقلید کرتا ہوں، آپ کا مقلد ہوں، آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا کروں میرے دل کو قرار آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں خدا کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کے بعد میں نے گناہ کیے۔ اپنے گناہوں کو ذکر کرتا ہے، بڑے گناہ کیے، اور اب اس منزل پر ہوں کہ جب میں پروردگار سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو میرے گناہ میرے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں، اور ایسی منزل پر میں خدا سے چاہ کر بھی رابطہ بنانا چاہتا ہوں، تعلق بنانا چاہتا ہوں، لیکن نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے جواب دیا، سب سے پہلی چیز خدا کی رحمت واسعہ، اس کو سوچو اور اس کے بارے میں غور کرو۔ خدا نے بھی اگر تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تم سے منہ موڑ لیا ہوتا تو تمہیں یہ موقع نہ دیتا کہ آج تم ندامت کا اظہار کرو، اور پھر یہ تمہارے ضمیر کی آواز تمہیں متوجہ کر رہی ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی خدا نے تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا ہے۔ پھر آپ نے ایک عجیب حدیث نقل کی، ظاہراً حدیث قدسی کے جملے ہیں، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا۔ اس اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں، اس طالب علم سے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تم خدا سے محبت کرتے ہو؟ خدا تم سے کتنی محبت کرتا ہے تم نے اس کا اندازہ لگایا؟ تم نے سوچا کہ تم نے گناہ کر لیے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہارا خدا تم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، اے مجھ سے رخ کو موڑ لینے والے بندے، اے مجھے پیٹھ دکھانے والے بندے جو مجھ سے بھاگ رہا ہے، کاش تو جانتا کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو شدت شوق سے تیرا دم نکل جاتا اور تیرے جوڑ جوڑ کانپ اٹھتے۔ یہ منزل ہے۔ تو اس منزل پر انسان محسوس کرتا ہے کہ پروردگار کی رحمت کتنی وسیع ہے، کہ پروردگار گناہ کے بعد بھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اور ہم ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن میں یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم غشنی فیہ بالرحمہ، پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں اپنی پناہ رحمت میں چھپا لے۔ کس طرح سے ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی موٹی غلطی کر دیتا ہے تو بھاگتا ہوا آتا ہے، اپنی ماں کے دامن میں خود کو چھپا لیتا ہے، سمجھتا ہے محفوظ ہو گیا۔ ہم اپنے پروردگار سے چاہتے ہیں، پروردگار اس دنیا میں، فریبی دنیا میں، کہ جہاں پہ کوئی رشتہ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی کسی کو چاہتا نہیں ہے، جہاں پر سب اپنے اپنے مطلب کے لیے ہیں، پروردگار اپنی پناہ رحمت میں مجھے چھپا لے۔ اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے، وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ، پروردگار ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں توفیق دے۔ خود توفیق کا ہم سوال کر رہے ہیں، توفیق دے پروردگار آج کے دن میں۔ وطہر قلبی، ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دے۔ دیکھیں توفیق انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار انسان کے اوپر جب عذاب کرتا ہے توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ توفیق کو سلب کر لینا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، انسان کربلا جا سکتا ہے، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے اس کے پڑوس میں مسجد ہے، توفیق ہی نہیں ہوتی کہ جائے۔ پروردگار جب کبھی شدید عذاب دیتا ہے
توفیق سلب کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، جناب موسیٰ کوہ طوا کے اوپر جا رہے ہیں، دیکھتا ہے جناب موسیٰ کو، کہتا ہے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ خدا سے ملنے جا رہے ہو؟ پتہ تھا اس کو کہ جناب موسیٰ گفتگو کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے خدا سے۔ کہتا ہے کہ جاؤ موسیٰ اور خدا سے کہنا کہ تمہارے فلاں بندے نے تو بہت گناہ کیے ہیں، اور تو نے جو وعدہ عقاب دیا تھا، وعدہ عذاب دیا تھا، کیوں نہیں اپنے وعدے پر عمل کرتا؟ موسیٰ گئے، دیکھا، پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوئے، گفتگو کی، لیکن یہ جو کیفیت تھی، اس بندے نے جو پیغام پہنچایا تھا، جناب موسیٰ کو شرم آئی کہ خدا کے حضور یہ بات پہنچائیں۔ جب گفتگو ختم ہو گئی، موسیٰ پلٹنا چاہتے ہیں تو پروردگار نے آواز دی، موسیٰ میرے اس گنہگار بندے کا پیغام کیوں نہیں تم نے سنایا؟ موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی، حیا مانے ہو گئی، نہیں کہہ سکا، گستاخی کی تھی اس نے تیرے حضور پروردگار، کہہ رہا تھا کہ میں نے گناہ کیے ہیں تو کیوں نہیں تو عقاب نازل کرتا؟ کہا موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے عذاب نازل کر دیا، تجھے خبر نہیں۔ عذاب یہ ہے کہ میں نے تجھ سے لذت گریہ اور لذت مناجات کو چھین لیا ہے، توفیق بندگی کو میں نے سلب کر لیا ہے۔ اس سے کہنا کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ بندگی کیا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کے رویا کرتا تھا، اشکوں میں ڈوب جایا کرتا تھا، اس سے پوچھو کہ کیا اب بھی وہی حال باقی ہے؟ نہیں، میں نے اس توفیق کو سلب کر لیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ پروردگار جہاں تو ہمیں اپنی رحمت واسعہ میں قرار دے رہا ہے، اپنی رحمت کا سایہ کر رہا ہے، ہمیں ڈھانپ رہا ہے اپنی رحمت میں، پروردگار ہمیں توفیق بندگی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ توفیق ہم سے سلب ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔